آیت کا اسلوب سمجھ نہیں آیا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے کیا پڑی ہے کہ میں اس حالت میں تمہیں عذاب دوں جب کہ تم استغفار کر رہے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم استغفار کرتے رہیں تو عذاب ٹل جائے گا۔ ایسے ہی ہے نا، اگر ہم استغفار کرتے رہیں وما کان اللہ معذبہم، اللہ تمہیں کیوں عذاب دے گا، وہم یستغفرون، جبکہ یہ سب استغفار کر رہے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ استغفار کرتے رہنا، توبہ کرتے رہنا۔ توبہ ندامت کا نام ہے، شرمندگی کا نام ہے، اور ندامت نام ہے دل کے درد کا۔ دل کا درد آپ اس کو یوں محسوس کیجئے کہ انسان جب غلطی کرتا ہے اور احساس ندامت بیدار ہوتا ہے تو دل بے قرار ہو جاتا ہے، مضطرب ہو جاتا ہے کہ یار مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھ سے نہیں ہونی چاہیے تھی یہ بے قراری۔ درد کے نتیجے میں انسان حسرت و یاس کا شکار ہوتا ہے، اور جب حسرت و یاس کا شکار ہوتا ہے تو پھر اشک بار بھی ہوتا ہے، پھر اشک بار بھی ہوتا ہے بندے کی آنکھیں بھی چھلک پڑتی ہیں۔ ڈاکٹر اگر یہ خبر دے دے مجھے یا آپ کو یا کسی کو خبر دے دے کہ آپ کے والد یا آپ کا بیٹا ایسی بیماری میں مبتلا ہے جو لا علاج ہے، جو لا علاج ہے، نتیجہ کیا ہوگا کہ ہمارے درد میں اضافہ ہو جائے گا، ہماری تکلیف میں اضافہ ہو جائے گا۔ اگر آپ کو یہ خبر دے دی جائے کہ آپ کا پیشنٹ جو ہے اس کی ڈیزیز انکیوریبل ہے، لا علاج ہے، اس کے بعد آپ کا فوری رد عمل جو ہوگا وہ شدت غم ہوگا، ڈس اپوائنٹمنٹ اور مایوسی ہوگی۔ ایک دم سے آپ کے اوپر جیسے بجلی گرتی ہے نا، بجلی گرے گی۔ اپنی بیماری کا ڈاکٹر کہہ دے کہ آپ کی بیماری انکیوریبل ہے، لا علاج ہے، تو اس وقت دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے وہ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ دل کس درد اور کرب میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اب آپ سے ایک سوال ہے میرا، ایک طرف ڈاکٹر کا ہمیں خبر دینا بیماری کے حوالے سے کہ لا علاج ہے، اور ایک طرف رب اور اس کے رسول کا خبر دینا۔ میری بات فالو کر رہے ہیں نا؟ دو خبریں ہیں نا، ایک خبر اللہ اور اس کے رسول نے دی، ایک خبر ڈاکٹر نے دی۔ ہمارا دونوں پر رد عمل کیا ہوتا ہے؟ ڈاکٹر کی خبر کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ موت۔ اس سے آگے تو کچھ نہیں ہے۔ نہیں، آپ سمجھے نہیں میری بات کو۔ ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کی ڈیزیز دیٹ از انکیوریبل، لا علاج ہے، دین what would be the result؟ نتیجہ کیا ہوگا؟ اپ ٹو یور ڈیتھ۔ اور تو کچھ نہیں ہے نا، اس کے علاوہ بھی کچھ ہے۔ اللہ اور اس کے رسول نے خبر دی کہ یہ نہ کرو، رک جاؤ، اس کا نتیجہ موت کے بعد شروع ہوگا، اور وہ جہنم کی صورت میں ہوگا۔ اب آپ یہ بتائیے کہ موت زیادہ سخت ہے یا جہنم زیادہ سخت ہے؟ جہنم زیادہ سخت ہے۔ یہ ڈاکٹر زیادہ سچا ہے یا اللہ اور اس کا رسول زیادہ سچے ہیں؟ تو کیا وجہ ہے؟ کیا ہو گیا ہمیں کہ ڈاکٹر کی خبر تو ہمیں بے قرار اور مضطرب کر دیتی ہے، ہم اپنے پیرامیٹر سے باہر آ جاتے ہیں۔ ابھی کسی کو خبر مل جائے کہ آپ کسی لا علاج بیماری کا شکار ہیں تو پھر بے قراری دیکھ لیجئے گا، اللہ آپ کو محفوظ رکھے۔ لیکن ایک بات تو حقیقت ہے کہ ڈاکٹر جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ سچا نہیں ہے، اور موت جہنم سے زیادہ سخت نہیں ہے۔ تو پھر فکر کس کی ہونی چاہیے؟ ندامت کا درد زیادہ ہونا چاہیے
اور گناہوں کے مٹنے کے لیے جو ہے وہ اپنا ہمیں مٹانے کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جالس التوابین، ان لوگوں کے ساتھ بیٹھا کرو جو اللہ کی بارگاہ میں توبہ بجا لاتے ہیں، توبہ کرنے والوں کے ساتھ بیٹھا کرو۔ اور وہ لوگ جو کہیں کہ یار جان دے اللہ کرم کر دے کہ چھاڑے پرے کچھ نہیں ہوتا، ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا، ان کے ساتھ ایسے بے خوف لوگوں کے ساتھ آپ کو ہرگز نہیں بیٹھنا، خیال کرنا ہے۔ فرمایا فَإِنَّهُمْ أَرَقٌ أَفْئِدَةٌ، فرمایا توبہ کرنے والوں کے پاس بیٹھو گے تو تمہارے دل نرم ہو جائیں گے۔ کیا ہو جائیں گے؟ نرم ہو جائیں گے۔ دوسروں کے ساتھ بیٹھیں گے تو دل میں قسوت قلب آ جائے گی۔ بنی اسرائیل کے پیغمبر نے سوال کیا تھا کہ مالک کی میرا امتی جو ہے یہ برسوں سے تیری عبادت بھی کر رہا ہے اور توبہ بھی کر رہا ہے، اس کے باوجود اس کی توبہ قبول کیوں نہیں ہوتی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ سارے ارض و سما کی میری مخلوق اکٹھی کر لے اور سارے مل کے اس کی طرف سے توبہ کریں میں تو بھی توبہ قبول نہیں کروں گا۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے پیغمبر آپ تو اس کی بات کر رہے ہیں نا، اکیلا توبہ کر رہا ہے، اکیلا استغفار کر رہا ہے، اگر ارض و سما کے ساری میری مخلوق مل کے اس کے لیے استغفار کریں تو میں پھر بھی نہیں کروں گا۔ پیغمبر نے پوچھا پروردگار عالم وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے دل سے ابھی تک گناہ کی مٹھاس ختم نہیں ہوئی، اس کے دل سے ابھی تک گناہ کی مٹھاس ختم نہیں ہوئی۔ اس کو میں آسان سمجھا دیتا ہوں بات کو۔ آپ پر تو افتخار صاحب مختلف ادوار آتے رہے زندگی کے اندر، میں ایک مثال اپنی دیتا ہوں۔ میں چوری کرتا، ناجائز طریقے سے لوگوں کا مال کھاتا رہا، بڑی آسودہ زندگی، اچھی گاڑیاں، اچھی لائف میری۔ پھر مجھے توبہ کی توفیق ہوئی اور توفیق کے بعد میں نے چوری چھوڑ دی، ڈاکہ چھوڑ دیا، لوگوں کو حق مال کھانا چھوڑ دیا۔ پر کبھی کبھی میں کہتا ہوں کہ یار وہ دور چنگا سی، دوست بھی تھے، سارے تھے، ہے تے برا گناہ سی پر سوکھا تھا سیار میں، وہ دور ٹھیک سی۔ اسے کہتے ہیں گناہ کی لذت اور مٹھاس، اسے کہتے ہیں گناہ کی لذت اور مٹھاس۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ساری مخلوق بھی مل کے آ جائے اور پھر اس کے بارے میں استغفار کرے تو میں اس کی استغفار کو قبول نہیں کروں گا، اس لیے کہ اس کے اندر سے وہ گناہ کی لذت اور مٹھاس ختم نہیں ہوئی۔ کوئی انسان کی زندگی مختلف ادوار آتے ہیں۔ میں کنکلوڈ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر میری اور آپ کی زندگی میں ایسا کوئی دور گزرا ہو جہاں ہم بہت اچھی سطح پر تھے لیکن وہ درجہ اور سطح اللہ اور اس کے رسول کو ناپسند تھی، اور اگر ہم سے اللہ نے ہمارا دامن چھڑا دیا، اب اس سے محبت نہیں نفرت ہونی چاہیے اور احساس ندامت ہونا چاہیے کہ میں اس جس حال میں ہوں بہتر ہوں، وہ اچھا نہیں تھا، یہ دور میرا زیادہ اچھا ہے۔ توبہ کیسے کرنی چاہیے؟ کیا کوئی اپنی ذات کو اینالائز کرنا چاہیے؟ اچھا میں نے زندگی میں اتنی کوتاہیاں کی ہیں، اب میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں کہ یا اللہ تو مجھے معاف کر دے، میری ساری کوتاہیوں کو معاف کر دے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کافی ہے؟ کافی ہے؟ میں کہتا ہوں استغفر اللہ رب من کل ذنب و اتوب الیہ، استغفر اللہ، یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، میں آئندہ کچھ نہیں کروں گا۔ تو آپ کے خیال میں یہ کافی ہوگا میرے لیے؟ ہاں، جو میری نمازیں قضا ہوئیں وہ کہاں چلی گئی ہیں؟ جو میں نے زکوٰۃ ادا نہیں کی وہ کہاں چلی گئی؟ اس کا کون ذمہ دار ہے؟ یہ آپ کے ہاں کوئی ایسا بھی پیمانہ ہے، آپ کے ہاں کوئی ایسا بھی کرائٹیریا ہے کہ بس اب ہم استغفار کر لیں تو باقی سب گیا؟ ہے کوئی ایسا پیمانہ آپ کے پاس؟ اگر ہے تو مجھے بتا دیجئے۔ اچھا میں نے کچھ نمازیں ناپاک کپڑوں کے ساتھ پڑھی، میں نے کچھ جماعت ایسی کروائی، میں بے وضو تھا، اور میں نے روزے
بھی بعض ختم کر دیے، کئی روزوں کی قضا میں نے چھوڑ دی، زکوٰۃ بھی میں نے ادا نہیں کی، اور اگر ادا کی تو میں نے غلط مصارف پہ کی۔ ان لوگوں کو زکوٰۃ دی جو میرے ملازم تھے، میرے سب آرڈینیٹ تھے، زکوٰۃ کی آڑ میں میں نے ان پر احسان دھرا اور انڈیو بینیفٹس لیا۔ یہ سارے کام میں نے کر لیے۔ حج مجھ پر فرض تھا، میں نے حج بھی نہیں کیا۔ یہ سارا کام میں نے نہیں کیا تو استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ، کیا یہ چند کلمات ان چیزوں کا ازالہ کر دیں گے؟ ہو جائے گا ازالہ؟ تو جو زکوٰۃ نہیں دی اتنے سالوں کی، وہ کہاں جائے گی؟ جو اتنے سالوں سے نمازیں ادا نہیں کی تو وہ کہاں جائے گی؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مولانا جو کوتاہیاں ہیں پہلے ان کا ازالہ ہوگا۔ پہلے کیا ہوگا؟ میں نے آپ کی میراث کا حصہ کھا لیا، بہن کی میراث کھا لی میں نے، اب میں بہن کے قدموں میں گر کے رو رو کے معافی مانگتا ہوں، مجھے اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ معاف کر دے، تو میری بڑی پیاری بہن ہے۔ ازالہ ہو جائے گا؟ کیا میرے آنسو، میری ندامت، میری رقت، میری رسوائی، میرا سر جھکانا، میرا رونا، میری اس کوتاہی کا ازالہ ہوگا؟ وہ کیسے ہوگا؟ کیسے ہوگا؟ پیسے اس کی دوں نا، پیسے جو اس کی میراث ہے پہلے وہ دوں گا تو ازالہ ہوگا نا۔ ہم ایسے ازالے کی شکل میں پھر رہے ہیں۔ اگر کہا جائے نا شکر، الحمدللہ، بڑا اللہ کا شکر، میں تو صبح شام اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں، مجھے تو نہ شکر کا پیمانہ سمجھ آیا، نہ صبر کا پیمانہ کبھی سمجھ آیا، اور نہ ہی اس ازالے کا پیمانہ مجھے کبھی بھی سمجھ نہیں آیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سن بلوغت کے بعد میری آنکھوں نے کتنے غیر محرموں کو دیکھا، میرے کانوں نے کیا کچھ سنا، میرے ناک نے کیسی کیسی خوشبوئیں سونگھیں، میری زبان سے کیا کچھ نکلا، اور میرے پیٹ کے اندر حلال گیا یا حرام گیا، میری شرمگاہ راہ راست پر چلی یا راہ راست سے ہٹ گئی، میرے اعضاء نے کیا کیا جرم ہے جو اس کا ارتکاب نہیں کیا، سارے حقوق کی تو میں نے پامالی کی۔ تو کیا پاسبل ہے ان کا ازالہ؟ نہیں، ان کا ازالہ پاسبل نہیں ہے۔ میرے پاس دو ہی راستے ہیں کہ یا تو میں شروع ہو جاؤں اور تقریر کرتا چلا جاؤں 20 سے 1 منٹ چلوں گا، اس کے بعد گلا جواب دے جائے گا، یا یہ ہے کہ آہستہ آہستہ آپ سے کلام کرتا جاؤں، کچھ آپ سے سمجھتا جاؤں، کچھ آپ کو سمجھاتا جاؤں۔ ہاں، اللہ اکبر۔ میں حالت جنابت میں مسجد سے بھی گزرا، میں نے بے وضو قرآن کریم کو میں نے ہاتھ بھی لگایا، میں بدعات کا مرتکب بھی ہوا، میں ڈرنک بھی کرتا رہا، شراب نوشی بھی کرتا رہا، میں میوزک کا بھی رسیا تھا، میوزک بھی سنتا رہا۔ اس کو یہاں روکیے بات کو۔ اچھا اب یہ بتائیے کہ ظلمت اور تاریکی، ظلمت اور یہ کیسے زائل ہوگی؟ روشنی سے۔ کس سے؟ روشنی سے زائل ہو۔ یہ سیاہی ہے، سیاہی، یہ کس سے زائل ہوگی؟ سفیدی سے۔ ایسے ہی ہے، اگر کہیں آپ اریزر استعمال کرتے ہیں، وہ فلوئڈ سا لگا کے اس کو وائٹ کر دیتے ہیں اور وہ پیپر درست ہو جاتا ہے، تو سیاہی سفیدی سے زائل ہوگی، ظلمت نور سے زائل ہوگی، اور حدت اور گرمی کس سے زائل ہوگی؟ ٹھنڈک سے۔ اسی چل نہیں رہی ہے تو آپ نے زائل کرنے کا انتظام کر رکھا ہے۔ یہ بتائیے کہ یہ گناہ اور نیکی، سیئات اور حسنات، دو چیزیں ہیں، سیئات برائی ہے، حسنات نیکی ہے۔ اب اتنا بتائیے کہ یہ برائی کس چیز سے زائل ہوگی؟ نہیں، نیکی سے زائل ہوگی۔ کس سے زائل ہوگی؟ نیکی سے زائل ہوگی۔ دوستوں کی بات سی، تو گناہ کی ضد جو ہے وہ نیکی ہے، نیکی کریں گے زائل ہو جائے گا۔ اتق اللہ، اللہ سے ڈرو۔ حدیث پاک میں آتا ہے حیث کنتا، جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرو۔ واتبع السیئات الحسنات تمحوها، گناہ کرو تو فوراً کوئی نیک کام ساتھ ہی کر لو۔ غلطی کا حدیث پاک میں آتا ہے غلطی ہو جائے معافی تو مانگنی ہے، استغفار تو کرنا ہے، لیکن اس کے مد مقابل فوری طور پر کوئی نیکی کا کام کر دینا ہے نہیں،
بات نہیں سمجھ میں آ رہی. مجھ سے غلطی ہو گئی، گناہ ہوا، اس کی تو معافی مانگنا وہ بعد کی بات ہے. اس سے پہلے ساتھ ہی ایڈجسنٹ کوئی نیک کام کر لیں، جو کہ اللہ فرماتا ہے کہ یہ نیکی گناہ کو بہا کے لے جاتی ہے. نیکی گناہ کو بہا کے لے جاتی ہے، انتظار نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ ہود میں، ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ بے شک نیکیاں گناہوں کو بہا کے لے جاتی ہیں. نیکیاں گناہوں کو بہا کے لے جاتی ہیں. اور میں نے بہت میوزک سنا، ان کانوں نے بہت میوزک سنا. کیا اس کا بھی ایک ازالہ اور تلافی ہے؟ کیوں نہ میں جتنا میں نے اس کو میوزک سنوایا ہے اتنا اس کو میں قرآن سنواؤں. کیا خیال ہے؟ ازالہ تو ہے نا. اتنا اس کو قرآن سنواؤں، حدیث سنواؤں، اور حالت مسجد میں، حالت جنابت میں مسجد سے گزرا. کیا یہ اچھا ہو کہ جس خدا کے گھر کی حرمت کو میں نے پامال کیا، ابھی اسی خدا کے گھر کی عزت و تکریم و تعظیم کو میں یوں اجاگر کروں کہ اس مالک کے گھر میں ایک اعتکاف کر لوں. اس مالک کے گھر میں کیا کر لوں؟ اعتکاف کر لوں، تاکہ اس کی عظمت اور حرمت جو ہے وہ بحال ہو جائے. میں نے بے وضو قرآن کریم کو ہاتھ لگایا. کتنا ہی اچھا ہو کہ میں 10 بار وضو کر کے اس کو ہاتھوں میں تھام کے چوم کے اپنی آنکھوں سے لگاؤں اور اس کے چند جو ہے آیات بینات کی تلاوت کر لوں. قرآن کریم کے نسخے مسجد میں لا کے وقف کر دوں. میں نے ڈرنک، شراب نوشی کی، میں نے اللہ سے پناہ مانگوں، اور پناہ مانگنے کے بعد کتنا ہی اچھا ہو کہ میں اس کے بدلے کہ اچھا مشروب خود بھی پیوں اور اللہ کے بندوں کو بھی پلاؤں، تاکہ ان غلطیوں کا ازالہ ہو جائے. میری اس 15 منٹ کی گفتگو میں نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ اگر غلطی ہو جائے تو فوراً نیکی کرنی ہے. فوراً کیا کرنی ہے؟ کیونکہ ابھی آپ لوگوں نے مجھے اجتماعی طور پر فرمایا کہ علامہ صاحب، ظلمت دور ہوتی ہے نور سے، اور سیاہی زائل ہوتی ہے سفیدی سے، اور تپش اور حرارت اور حدت زائل ہوتی ہے ٹھنڈک سے. تو میں نے جواباً آپ سے یہ کہا، تو پھر برائی زائل ہوتی ہے نیکی سے. برائی زائل ہوتی ہے نیکی سے. محض بیٹھ کے استغفار کرتے رہنا یہ کافی نہیں ہے، یہ کافی نہیں ہے. قول النبی علیہ السلام، من الذنوب ذنوب لا یکفرها الا الہموم. اللہ تعالیٰ کی یہ مخلوق، یہ بندے، ان کے بہت سے گناہ ایسے ہیں جو سوائے دکھ اور رنج کے زائل نہیں ہوتے. یہ بات تھوڑی مشکل ہے لیکن سمجھیے گا بات کو، کوشش کیجئے گا. الا الہم بطلب المعیشہ، جب بندہ روزگار کی فکر میں مبتلا ہو جاتا ہے. ابھی بھی میسج آیا مجھے، میں اندر بیٹھا تھا، کہ علامہ صاحب وہ فائنینشیل حالات میرے بہت خراب ہیں، مالی حالات میرے بہت خراب ہیں. رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بہت سے گناہ ایسے ہیں جو زائل نہیں ہوتے، نہیں دھلتے، سوائے جب تک بندہ فکر معیشت کے اندر مبتلا نہ ہو جائے. تھوڑی مشکل بات تو نہیں ہے، میں سمجھاتا ہوں. کاروبار کا ڈکلائن، انکم کا کم ہو جانا، حالات کا تھوڑا خراب ہو جانا، فکر مندی ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ نہیں ہوتی فکر مندی؟ ہوتی ہے نا فکر مندی. آپ کے ڈے بائی ڈے ایکسپینسز پورے نہیں ہوتے. ایک دم سے زوال شروع جب ہوتا ہے تو رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تو پھر یہ بات یاد رکھنا کہ یہ تمہارا جو غم معیشت ہے، روزگار کا غم ہے. کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو نہ نماز سے، نہ روزے سے، نہ حج سے، نہ زکوٰۃ سے، کسی بھی چیز سے زائل نہیں ہوتے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو فکر، معاشی طور پر اللہ تعالیٰ بندے کو نچلی سطح پر لے کے آتا ہے اور وہ صبر کرتا ہے، اس صبر کے نتیجے میں، شکر کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا دیتا ہے. نتیجہ اب یہ نکلا، اس کو کنکلوڈ میں کروں گا کہ اگر آپ کو اپنی زندگی کے اندر، اپنے بزنس کے اندر، اپنی جاب کے اندر
جاب سوئچ کرنی پڑ جائے، کہیں بھی آپ کو فکر معیشت ہو جائے، آپ کی شاپ پہ ایک دم سے اس کی ڈیلی جو اس کی انکم ہے کم ہو جاتی ہے، 30,000 سے 10,000 پہ آ جاتی ہے، تو پھر آپ نے یہ سوچنا ہے کہ میں سمجھ گیا، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو فکر معیشت پر، تنگی معیشت پر صبر کرنے سے کم ہوتے ہیں، اصل میں اللہ تعالیٰ میرے ان گناہوں کو مٹانا چاہتا ہے، اس لیے مجھے یہ اللہ تعالیٰ نے اس غم میں مبتلا کیا ہے۔ جاب سوئچ ہو جاتی، آپ کو ایکسپیل کر دیا جاتا ہے، فائر کر دیا جاتا ہے، مہینہ 2 مہینے آپ کے نے سب معاملات طے کر رکھے ہوتے ہیں، کمیٹی دینی ہے، رینٹ دینا ہے، بچوں کی فیس دینی ہے، ایک دم سے جب پریشر بلڈ اپ ہوتا ہے، اصل میں وہ جو پریشر بلڈ اپ ہوتا ہے وہ آپ کے گناہوں کو ظاہر کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بہت سے ایسے معاملات جو ہیں وہ اس کے بغیر نہیں ختم ہوتے، فکر معیشت کے بغیر۔ اچھا، میں چند دن پہلے ڈاکٹر کے پاس بیٹھا تھا، میرے ساتھ میرے بھانجے تھے، کڈنی کی پرابلم تھی انہیں، اور میں ان سے بات کر رہا تھا تو ساتھ ہی ایک پیشنٹ اور تھا، وہ بھی چیک کروانے آیا، اور میں بات ہو رہی تھی تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ اس بندے نے ایک بات کی، جب اسے پتہ چلا نا کہ اچانک کرائٹینین زیادہ رہا، پتہ نہیں چلا، کڈنی 80% کام چھوڑ گئے اور گوئنگ ٹوورڈز دا فیلئر، وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے تو کبھی پتہ ہی نہیں چلا، مجھے تو کبھی محسوس ہی نہیں ہوا، مجھے تو کبھی کوئی درد نہیں ہوا۔ تو میرے دل میں خیال آیا، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ درد بھی اللہ کی نعمت ہے، درد بھی اللہ کی نعمت ہے۔ درد ہو تو پتہ تو چل جاتا ہے کہیں نہ کہیں باڈی کے اندر ڈس آرڈر آ گیا ہے، کہیں نہ کہیں باڈی کے اندر ڈس آرڈر آ گیا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ درد بھی نہیں ہوتا اور ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے کہ یو آر اباؤٹ ٹو ڈائی، آپ قریب المرگ ہیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ درد اگر کبھی ہو جائے تو اس کو بھی اللہ کی نعمت سمجھا کریں، اللہ نے انڈیکیشن تو دے دی ہے کہ باڈی کے کس آرگن کے اندر آپ کا ڈس آرڈر شروع ہو گیا ہے، اس کو بھی اللہ کی نعمت سمجھا کریں۔ امام احمد بن حنبل کی حدیث اور عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی زبردست بات ہے، بات بڑی سننے والی ہے۔ کیا کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ میرے ساتھ ہوتا ہے، میرے دل پر اداسی چھا جاتی ہے، ایک انجانا سا غم اور پریشانی چھا جاتی ہے، مجھے پوچھتے ہیں کہ کیا بات ہے، آپ پریشان کیوں ہیں؟ میں کہتا ہوں مجھے پتہ نہیں میں کیوں پریشان ہوں، دل پر ایک غم کا بوجھ اور غلاف آ جاتا ہے، آپ کو اپنا ماحول بڑا اداس نظر آتا ہے، آپ کو یہ باہر کا موسم، آپ کے یہ درخت اور یہ مظاہر قدرت، ہر چیز سے آپ کو اداسی جھلکتی نظر آتی ہے، پتہ نہیں چلتا مجھے کیا ہو گیا ہے۔ بندہ غم میں ڈوب جاتا ہے، پریشانی میں ڈوب جاتا ہے، اور بندہ سوچتا رہتا ہے کہ یار مجھے کیا ہو گیا، مجھے کیا ہو گیا۔ اچھا، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ وہ کمرے کا دروازہ کھلا ہے اور لوگ رائٹ موو کر رہے ہیں، اور جہاں لوگ موو کر کے اندر بیٹھنے جا رہے ہیں کوئی 30-40 گردنیں بھی ساتھ ساتھ گھوم رہی ہیں، وہ بھی ادھر دیکھ رہے ہیں کہ ادھر کیا ہو رہا ہے۔ میں حدیث مصطفیٰ بیان کر رہا ہوں، میں اللہ کا کلام بیان کر رہا ہوں، اور اللہ اور اس کے رسول کا کلام اس بات کا حقدار ہے، متقاضی ہے کہ اس کو نہایت انہماک سے سنا جائے، توجہ کے ساتھ سنا جائے۔ میری بات میری اپنی بات، پرسنل بات کوئی توجہ سے نہ سنے تو میں انوائڈ ہو جاتا ہوں، ناراض ہوتا ہوں، کہتا ہوں آپ کو مینر نہیں ہے، ایٹیکیٹس نہیں ہے، میں آپ سے بات کر رہا ہوں اور آپ ادھر منہ اٹھا کے دیکھ رہے ہیں، میں ناراض ہو جاتا ہوں، اور کچھ جا مالک الملک اس کا کلام آ جائے، اور کہاں والی کائنات کا کلام آ جائے، اور میں کبھی دائیں دیکھوں، کبھی بائیں دیکھوں، کبھی اوپر دیکھوں۔ سوال تو ہے نا، کہیں نہیں دیکھنا، نہ کسی کو سننا ہے نہ دیکھنا، مجھے دیکھیے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ سم ٹائم دل پر بوجھ، اچھا بندہ بیٹھے بیٹھے اداس ہو جاتا ہے، بیٹھے بیٹھے ساتھی یار ہوا کیا تجھے، کہ یار پتہ نہیں عجیب سا دباؤ ہے، غم ہے دل پر، اور کبھی کبھی رونے کو دل چاہتا ہے، کبھی کبھی بغیر کسی وجہ کے آنکھیں چھلک پڑتی ہیں، کبھی کبھی انسان پر رقت طاری ہو جاتی ہے۔ رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، صدیقہ کائنات اس کی راویہ ہے، اذا کثرت ذنوب العبد، جب بندے کے گناہوں کی کثرت ہو جاتی ہے، گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں، ولم تکن لہ اعمال تکفرها، اور اس کا کوئی عمل اس گناہ کا کفارہ نہیں بنتا، اس کی نماز، اس کا روزہ، اس کی حج، اس کی زکوٰۃ،
اس کے حقوق العباد، کوئی بھی عبادت اس کے اس گناہ کا کفارہ نہیں بنتی. ادخل اللہ علیہ الہموم، اللہ تعالیٰ اچانک اس پر غم طاری فرما دیتا ہے. with no reason, without any reason، بیٹھے بیٹھے اللہ تعالیٰ اس پر غم طاری فرما دیتا ہے. ایک دکھ اس کے اوپر طاری ہو جاتا ہے، مغلوب ہو جاتا ہے. فَتَكُونُ كَفَارَةً لِذُنُوبِهِ، اور اللہ تعالیٰ اس کے اسی غم کی حالت کو اس کے گناہ کا کفارہ بنا دیتا ہے. نتیجہ یہ نکلا کہ کبھی بیٹھے بیٹھے دل پر کوئی بوجھ آ جائے، اچھا پتہ بھی نہیں چلتا، پوچھتے ہیں یار بیوی نہ لڑائی ہوئی ہے، گھر کچھ ہوا ہے، والد صاحب نے کچھ کیا ہے، یار کوئی ایسا ڈس آرڈر ہوا گھر کے اندر، کوئی مس ہیپ ہوا، کہتے یار کچھ نہیں ہوا، پتہ نہیں چلتا، میں یار کچھ نہیں پتہ، یار گل نہ کرو میرے نال، پھر گل کرنا. بندہ ایسی کنڈیشن اور کیفیت میں چلا جاتا ہے. اگر ایسی حالت طاری ہو جائے تو سمجھ جائیے گا کہ یہ میرے رب کا انعام ہے، میرے رب کا انعام ہے. میرے نبی نے ارشاد فرمایا تھا ادخل اللہ علیہ الہموم، اللہ تعالیٰ اسے کسی ایسی غم کی حالت اس پر کیفیت طاری کر دیتا ہے. فتکون کفارۃ لذنوبہ، اور وہی کیفیت کنڈیشن جو ہے اس کے گناہ کا کفارہ بن جاتی ہے. ٹھیک ہو گیا. ہاں، جبریل امی حاضر خدمت ہوئے یوسف علیہ السلام کے پاس. آپ زندان میں تھے، آپ نے پوچھا کہ میرے ضعیف والد کا کیا حال ہے، ملاقات ہوئی؟ تو آپ نے فرمایا ہاں میں آج ہی آپ کے والد یعقوب علیہ السلام سے مل کے آ رہا ہوں. فرمایا میرے والد کی حالت کیا تھی، انہوں نے اپنے جوان اور سب سے حسین بیٹے کو کھو دیا، اور کیا حالت تھی. جبریل عرض کرتے ہیں کہ وہ انتہائی شدت غم میں مبتلا ہے، انتہائی شدت میں غم میں مبتلا ہے آپ کی جدائی کی وجہ سے. تو پوچھا کتنا غم ہے میرے والد کو میری جدائی کا؟ کہا کہ 100 خواتین ہوں اور اس میں سے ہر خاتون کا ایک ہی اکلوتا بیٹا ہو، اور پھر اس کو اولاد کی امید بھی نہ ہو، اور وہ اکلوتا بیٹا بھی اللہ کے پاس چلا جائے. وہ 100 خواتین کو جو شدت غم ہے اس کو یکجا کر دیا جائے، تو آپ کے والد کو آپ کی جدائی کا اتنا غم ہے، اتنا غم ہے. آپ ایک ماں کے دکھ کو نہیں سنبھال سکتے جس کا بیٹا لہجہ بھر کے لیے آنکھوں سے اوجھل ہو جائے. کو جا کے اللہ کے پاس چلے جائیں. کہا کہ آپ کے والد یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اتنا شدت غم اتنی جو ہے ان پر طاری کر دی ہے. تو کہا کہ میرے والد یعقوب علیہ السلام کو کوئی اجر بھی ملے گا اس غم کا اور صدمے اور دکھ کا؟ فرمایا ہاں اللہ تعالیٰ انہیں ہر لمحے پر 100 شہید کا اجر عطا فرما رہا ہے. میرے دوستو، زندگی میں دکھ آتے رہتے ہیں، تکلیفیں آتی رہتی ہیں، پریشانی آتی رہتی ہیں. انہیں خدا کی نعمت سمجھ کے قبول کر لیا کریں، انہیں اللہ کی نعمت سمجھ کے قبول کریں. اللہ کی طرف سے بدن میں آنے والا درد بھی جو ہے وہ بھی بیکار نہیں ہوتا، بے مقصد نہیں ہوتا. رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ یحب القلب الحزین، اللہ تبارک و تعالی دکھی دل کو زیادہ پسند فرماتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بندہ دکھی ہوتا ہے تو پھر رب کو یاد کرتا ہے. رب تو دکھوں میں یاد آتا ہے. قمر صاحب، آسانی میں رب کب یاد آتا ہے؟ میرے پاس پیسہ بھی ہے، گاڑی بھی ہے، میری بیوی میری وفادار، میرا بیٹا میرا سافٹ ویئر انجینئر بننے جا رہا ہے، سارا کچھ میرے پاس ہے، مجھے رب کہاں سے یاد آ جانا ہے؟ رب تو تب یاد آئے گا جب میری کوئی فرشتے نبض دبائیں گے، جب فائنینشیل ڈکلائن شروع ہوگا تب رب یاد آئے گا. تو فرمایا اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے ایسے دل سے جو دکھی اور آزردہ ہوتا ہے. نہ کہا کریں کہ یار وہ تو ہر ویلے خوش رہندا ہے، کہتے ہیں نا یار وہ بڑا جولی ہے، ہر ویلے ہنستا کھیڑتا خوش رہندا ہے. کہا کریں اللہ تجھے درد کی نعمت سے آشنا کر دے، اللہ تعالیٰ تجھے دکھ اور درد کی نعمت سے آشنا کر دے. رسالت امام شعب الایمان کی روایت آپ نے ارشاد فرمایا المومن واہن راکعن، آپ نے فرمایا کہ مومن جو ہے وہ پھاڑنے والا ہوتا ہے اور پیوند لگانے والا ہوتا ہے. نہیں، ایک کپڑا اگر آپ کو دے دیا جائے، پہلے آپ تھوڑا اس کو پھاڑ دیں، پھر اس کو سوئی پکڑ کے پیوند لگا دیں، پھر پھاڑ دیں، پھر پیوند لگا دیں. تو فرمایا کہ میرا امتی جو ہے وہ پھاڑنے والا اور پیوند لگانے والا ہے. المومن واہن راکن فخیرہم من مات علی رکن، فرمایا میرے امتی کی پہچان یہ ہے گناہ کرتا ہے، پھاڑتا ہے، توبہ کرتا ہے، پیوند لگاتا ہے، توبہ کرتا ہے،
گناہ سے حیات کو پھاڑتا ہے، توبہ کرتا ہے، اس کو پیبند لگا دیتا ہے. فرمایا وَخَيْرُهُمْ مَن مَّاتَ عَلَىٰ رَقْعِهِ، فرمایا بہتر مومن وہ ہے جسے غلطی ہو جائے تو توبہ کر لے. غلطی ہو جائے تو کیا کر لے؟ تو مومن وہی اچھا جو پیبند لگاتا لگاتا دنیا سے چلا جائے. کیا کرتا کرتا؟ حدیث پاک میں آتا ہے مومن وہ اچھا جو پیبند لگاتا لگاتا دنیا سے رخصت ہو جائے اور توبہ کرتا کرتا. پیبند لگانے سے مراد توبہ ہے. رسالت امام علیہ السلام کے پاس امام مسلم کی حدیث سے ایک شخص آیا اور اس نے عرض کیا جی چھوٹی سی بات آپ سے عرض کرنا ہے. فرمایا کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا جی وہ باہر جا رہا تھا مدینہ سے مضافات میں تو خاتون اکیلی جا رہی تھی. شہوت اور شیطانیت جو ہے خیال وسوسہ غالب آیا. میں نے جبرن اسے بوسہ کر لیا اور ندامت اور پچھتاوا ہے. فرمایا فجر کی نماز میرے ساتھ ادا کی ہے؟ عرض کیا ہاں میں نے آپ کے ساتھ ادا کی ہے. فرمایا الصلاۃ الخمس کفارۃ لما بینہن الا الکبائر. دوبارہ حدیث سنیے گا، دوبارہ سنیے گا. فرمایا الصلاۃ الخمس، 5 نمازیں. کتنی نمازیں؟ 5 نمازیں. کفارۃ، یہ کفارہ ہے، لما بینہن، ایک نماز سے دوسری نماز کے مابین جتنی غلطیاں ہوتی ہیں. فجر کے بعد جو غلطیاں ہوئیں ظہر اس کا کفارہ ہے، ظہر کے بعد ہوئیں تو عصر اس کا کفارہ ہے، عصر کے بعد ہوئیں تو مغرب اس کا کفارہ ہے، مغرب سے بعد ہوئیں تو عشاء اس کا کفارہ ہے، عشاء کے بعد ہوئیں تو پھر فجر پھر کفارے کے لیے تیار ہے، پھر کفارے کے لیے تیار ہے. الا الکبائر، الا کبیرہ گناہ نہ ہو، کبیرہ گناہ نہ ہو. سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول امام غزالی نے اس حدیث کو نقل کیا اور رسالت امام علیہ السلام سے پوچھا گیا سب سے اچھی حالت والا مومن کون ہے؟ فرمایا جو ہر معاملے میں اللہ سے رجوع کرے. جو ہر معاملے میں کسے رجوع کرے؟ آپ سے پوچھا کیسے رجوع کرے؟ آپ نے فرمایا کہ اگر گناہ کا ارتکاب ہو جائے تو دعا کرے کہ یا اللہ گناہ ہو گیا ہے، پردہ ڈال دے. کیا ڈال دے؟ نہیں، مجھ سے غلطی ہو جائے تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ رانا سلیم صاحب کو بتانا چاہیے کہ رانا صاحب ایک کام کیتا جو ہے اپنے گناہوں پر کسی کو گواہ نہ بنایا کرے. اس حالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنی غلطیوں اور خطاؤں اور گناہوں پر کسی کو گواہ نہ بنایا کریں. اگر بہت ہی دل پر بوجھ اور غم ہو تو پھر خاموشی سے اس عالم دین کے پاس چلے جائیں جو صالح نیک اور صاحب الرائے ہو، اس کے سامنے دل کے بوجھ کا اظہار کریں. وہ آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ ایسی بات کہہ دے گا کہ آپ کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا اور آپ کو سیدھی راہ لگا دے گا، آپ کو توبہ کا آسان ترین طریقہ اور راستہ بتا دے گا. تو فرمایا جب گناہوں کا ارتکاب ہو جائے تو دعا کریں یا اللہ اس پر کیا ڈال دے؟ صبح بتانا نہیں کسی کو میں نے یہ کیا، پردہ ڈال دے. اور جب گناہ سے فارغ ہو جائے تو توبہ کرے اور کہے یا اللہ اس توبہ کو قبول کر لے. اور جب توبہ کر چکے تو کہے کہ یا اللہ اب مجھے محفوظ کر لینا، اب نہ دوبارہ گناہ کرنے دینا، اب دوبارہ مجھے گناہ نہ کرنے دینا. اور نیک عمل کرے تو کہے مالک اس نیک عمل کو قبول کر لے اور اس کو دوام بھی عطا فرما دے. اس کو کیا عطا فرما دے؟ دوام بھی عطا فرما دے. امام غزالی کے پاس شیخ ابو عثمان مغربی حاضر ہوئے، کہتے چھوٹی سی پرابلم آ رہی مجھے، چھوٹا سا ایشو ہے. آپ نے کیا؟ کہتے ہیں کہ میں زبان سے قرآن پڑھ رہا ہوتا ہوں اور لگاتار پڑھتا چلا جاتا ہوں، لیکن پڑھنے کے باوجود میرا دل اس کلام سے غافل ہوتا ہے. میرا دل اس کلام سے ایسا ہوتا ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. زبان تیزی سے پڑھتی چلی جا رہی ہے، فکر کہیں اور ہے، دل کہیں اور ہے. دونوں ایسا ہوتا ہے. یہ بھی ہوتا ہے گاڑی باہر کھڑی کی ہے، آج گارڈ بھی نہیں ہے، نماز پڑھنے آ گیا ہوں، کوئی شیشے نہ اتار کے لے جائے. دل کہیں اور ہے، فکر کہیں اور ہوتی ہے. آپ نے فرمایا دیکھو پریشان نہ ہو، پریشان ہونے والی بات اس میں نہیں. آپ نے فرمایا کہ اللہ کا شکر ادا کر کہ اللہ نے تیرے ایک باڈی آرگن، تیری زبان کو اپنے ذکر کے ذریعے گناہ سے روک لیا ہے.
گناہ سے محفوظ فرما لیا ہے، تیری زبان کلام الہی پڑھنے میں مصروف ہے، اس کلام کی وجہ سے تو سینکڑوں گناہوں سے رک گیا، اب نہ تو زبان سے غیبت کر سکتا ہے، نہ چغل خوری کر سکتا ہے، نہ جھوٹ بول سکتا ہے، نہ تہمت باندھ سکتا ہے، نہ بہتان باندھ سکتا ہے، نہ بدگوئی کر سکتا ہے۔ اللہ نے اپنے کلام کو جاری فرما کے تجھے کتنی برائیوں سے محفوظ فرما لیا، اس پر اللہ کا شکر ادا کر، اس پر اللہ کا شکر ادا کر۔ تو خیالات کہیں بھٹک بھی جائیں تو فکر مند نہ ہوا کریں، جسم کا کوئی ایک آدھ عضو جو ہے وہ اگر عبادت میں مشغول ہے، نیک کام میں مشغول ہے، تو میں سمجھتا ہوں اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام تشریف فرما تھے، جیسے آپ بیٹھے بیٹھے کہتے ہیں ہائے اللہ اللہ، کہتے ہیں نا اچانک کیسے جب اٹھتے بیٹھتے منہ سے اللہ نکل جاتا ہے، یا کوئی بھی کلمہ سبحان اللہ ماشاء اللہ کوئی نکلتا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام اچانک بیٹھے کہتے ہیں یا کریم العفوی، یا کریم العفوی کہا۔ اسی وقت جبریل امی حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا اتدری ما کرم عفوی، پوچھا یہ کیا کہا ہے آپ نے؟ ابھی آپ نے بیٹھتے کیا کہا ہے؟ اب کبھی ہم بیٹھے کہ اللہ ایسے کر کے بیٹھ جاتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں نا، تو اچانک منہ سے غیر ارادی طور پر نکلتا ہے، ان کے منہ سے نکلا یا کریم العفوی۔ تو جبریل نے پوچھا کہ یہ کیا کہا ہے؟ تو آپ نے فرمایا میں نے کہا یا کریم العفوی۔ فرمایا اتدری ما کرم عفوی، فرمایا آپ نے یہ تو کہہ دیا ہے کہ پتہ بھی ہے کہ جس کریم کو پکارا ہے اور جس کے درگزر کو پکارا ہے اس کا درگزر ہے کیا؟ کیا اس بات کی بھی خبر ہے؟ ہاں کہا لا ادری، مجھے پتہ نہیں کہ اس کے کرم کی حد کیا ہے، وہ کیا کرم ہے۔ اس کہا اذا عفا عن عبد، تو میں بتاتا ہوں میرے رب نے مجھے پیغام دیا کہ میرے کلیم اللہ، میرے خلیل اللہ سے کہو کہ میرے کرم کی حد یہ ہے، میرے درگزر کی حد یہ ہے، اذا عفا عن عبد لم یرض بذالک حتی یبدل سیئات حسنات، تو میرے درگزر کی حد یہ ہے کہ جب تک میں بندے کے گناہوں کو نیکیوں میں نہ بدل ڈالوں میں اس وقت تک قرار نہیں پکڑتا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر اتنا رحیم ہے، اتنا کریم ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسالت مآب علیہ السلام کے ساتھ تشریف لے گئے، حاضر خدمت ہوئے جی، مریض موت کے دہانے پر تھا۔ آپ نے فرمایا کہ آپ نے کلمے کی تلقین فرمائی اور توبہ کی طرف اشارہ کیا، توبہ کر لو۔ عمر فاروق فرماتے ہیں کہ جب رسالت مآب علیہ السلام نے توبہ کی تلقین کی تو اس نے آسمان کی طرف دیکھا ایسے، تو کہتے ہیں میں نے بڑا عجب منظر دیکھا کہ اس کی آنکھیں اشکوار ہوئیں اور اس کی آنکھوں کے کناروں سے اس کے آنسو ڈھلک ڈھلک کر گال سے ہوتے اس کے تکیے میں جذب ہونے شروع ہو گئے۔ فرماتے ہیں وہ رو رہا تھا اور اس کے آنسو تکیے میں جذب ہو رہے تھے اور میں دیکھ رہا تھا۔ رسالت مآب علیہ السلام مسکرائے تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول اس پر نزع کا عالم طاری ہے، موت کا عالم طاری ہے، اور آپ کے چہرے پر ہونٹوں پر یہ مسکراہٹ کیسی؟ آپ نے فرمایا فرشتے نے آ کے مجھے خبر دی ہے کہ اے محبوب اس کا دل نادم ہے، زبان اس کی عاجز ہے، میں نے اس کی عاجزی کو قبول کیا اور اس کی ندامت کو قبول کیا، نہ میں نے اس کی عاجزی کو ضائع ہونے دیا نہ ندامت کو ضائع ہونے دیا۔ اگرچہ یہ خاموش ہے، ہم نے دونوں کا بھرم رکھتے ہوئے اسے بخش دیا ہے۔ یہ ندامت کے آنسو ضروری نہیں ہوتا کہ آپ زبان سے کلمات کہیں اور زور زور سے رو رو کے کہیں کہ یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، میں بڑا گناہ گار، یا اللہ میں بڑا سیاہ کار۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ رقت اتنی طاری ہوتی ہے، احساس ندامت اور احساس گناہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ بندہ زبان سے کچھ کہہ ہی نہیں سکتا، آنکھیں چھلک پڑتی ہیں اور ضبط کے بندھن ٹوٹ جاتے ہیں، صبر کے پیمانے چھلکتے ہیں، بندہ اشکوار ہو جاتا ہے۔ تو یقیناً اللہ تعالیٰ کو وہ حالت جو ہے وہ بھی بڑی پسند ہے۔ چلیں جی کوئی باتوں کو اپنا موضوع بدلتے ہیں تھوڑا۔ آپ روزے دار ہیں؟ میں حسن ظن رکھتا ہوں اور گمان کرتا ہوں ایچ اینڈ ایوری پرسن ہیز آبزرو فاسٹنگ، سارے حالت روزہ میں ہیں، سارے حالت۔ آئیے کچھ باتیں آپ کو سنائیں روزے دار کے بارے میں، علیمیہ سنی باتیں، اللہ کے رسول کی باتیں سنائیں، رسول اکرم باتیں سنائیں۔ انس بن مالک
کیا بات ہے، طبرانی کی روایت، کیا پیاری بات، بلکہ میرے نبی کی ہر بات ہی بڑی پیاری ہے، ہر بات ہی بڑی خوبصورت. فرمایا ان اللہ جعل مائدۃ علیہا ما لا عین رأت، اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسے دسترخوان موجود ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ آراستہ فرما دے گا، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت، جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا، ولا خطر علی قلب بشر، اور نہ ہی کسی بشر کے دل کا وہاں سے درگزر ہوا. فرمایا لا یقعد علیہا الا الصائمون، اور جب دسترخوان جنت میں آراستہ ہوں گے اسے ہر جنتی نگاہ رشک سے دیکھ رہا ہوگا، لیکن بیٹھنے والے صرف روزے دار ہوں گے. بیٹھنے والے صرف کون ہوں گے؟ دیکھیں میں نے آپ کو کتنی اچھی بات سنائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کیسے دسترخوان آراستہ کرنے ہیں. کنز المال کی روایت، قول النبی علیہ السلام یودع للصائمین مائدۃ، روزے داروں کے لیے ایسے دسترخوان آراستہ کیے جائیں گے، من ذہب، جو سونے کے بنے ہوں گے، سونے کے بنے ہوں گے، یاکلون منہا والناس ینظرون، وہ روزے دار اس دسترخوان پر بیٹھ کے کھائیں گے اور وہ لوگ، دوسرے لوگ انہیں حیرت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ کیسے دسترخوان ہیں جن پر یہ لوگ کھا رہے ہیں. یہاں تو آپ کپڑے کے یہ پلاسٹک کے دسترخوان بچھاتے ہیں، اللہ کے رسول نے آپ کو خبر دے دی کہ آپ کے لیے سونے کے دسترخوان جو ہیں وہ آراستہ کر دیے جائیں گے. میں دیکھتا ہوں جی ایک آدھ حدیث آپ کو اور سنا دوں. روزے دار کی خوبیاں بتائیں آپ کو؟ جو بیٹا بتائیں خوبیاں آپ کو؟ نہیں، چلے آپ کو خوبیاں بتاتے ہیں. ہاں، نوم الصائم عبادت، روزے دار کی نیند کیا ہے؟ بولیے گا نہیں، جواب نہ دیجیے گا تاکہ مولانا خود ہی بولتے رہیں، کہیں تو گلا جا کے بیٹھے گا نا. میں تو بول بھی آہستہ آہستہ رہا ہوں، چلے کچھ آپ سے کوئی توانائی اور انرجی حاصل میں کر لوں، کچھ آپ بولیں کچھ میں بولوں، مل کے وقت کٹ جائے گا، 2 بج جائیں گے، میں ممبر سے نیچے آ جاؤں گا. روزے دار کی نیند کیا ہے جی؟ ہاں، وَصَمَتُهُ تَسْبِیحٌ، اس کی خاموشی کیا ہے؟ تسبیح. وَعَمَلُهُ مُضَاعَفٌ وَدُعَاؤُهُ مُسْتَجَابٌ، عمل اس کا ہر درجے بڑھنے والا ہے اور دعا اس کی قبول ہونے والی ہے. وَذَنبُهُ مَغْفُورٌ، گناہ اس کے بخش دیے جاتے ہیں. الصائم فی عبادتی، اور روزے دار ہمیشہ عبادت میں رہتا ہے. وَإِنْ كَانَ نَائِمًا عَلَى فِرَاشِهِ، بستر پر سویا خراٹے لے رہا ہے تو اس کی نیند بھی اللہ تعالیٰ عبادت میں شمار کر لیتا ہے. سیدہ ام المومنین فرماتی ہیں روزے دار کے لیے صبح سے آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اور کیا ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ پتہ ہے آپ کو کیا ہوتا ہے؟ روزے دار کے بدن کے سارے اعضاء تسبیح شروع کر دیتے ہیں. کیا شروع کر دیتے ہیں؟ میں تو نہیں سنتا. اب آپ دیکھ لیجیے آپ کے جوڑ کتنے ہیں، باڈی کے جوائنٹس کتنے ہیں، آپ کے آرگنز کتنے ہیں. ایچ اینڈ ایوری آرگن آف دا باڈی اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہی ہے. ام المومنین فرماتی ہیں وہ اعضاء تسبیح شروع کر دیتے ہیں اور پہلے آسمان والے فرشتے غروب آفتاب تک رہتے ہیں. اور وَإِنْ حَلَّلَ وَسَبَّحَ وَكَبَّرَ تَلَقَّاهُ 70 أَلْفَ مَلَكٍ يَكْتُبُونَ ثَوَابَهُ، 70,000 فرشتے ان کے ثواب کو لکھتے چلے جاتے ہیں. اِلَىٰ أَن يُوَارِي بِالْحِجَابِ، یہاں تک کہ رات سورج غروب ہو جاتا ہے. اچھا جی، بات ہے بڑی زبردست. رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ روزے دار کی دعا جو ہے افطاری کے وقت قبول ہوتی ہے. دوسری روایت ہے 3 بندے ایسے ہیں جو اگر بد اخلاقی کا مظاہرہ کریں انہیں کچھ نہیں کہنا انہیں. اچھا آپ یہ بتائیے کہ اگر میں آپ سے مسکنڈکٹ کرتا ہوں آپ مجھے چھوڑیں گے؟ ہاں، اگر آپ بہت ہی صاحب تقوی ہوں گے پھر تو مجھے چھوڑ دیں گے، نہیں تو آپ کہتے ہیں جی ہمارے ہاں تو اینٹ کا جواب پتھر ہے. اگر پوچھا جائے یار معاف کر دینا، کہنا یار ایک باری چھڑ دیتا نا، انہیں پھر کرنا سی، انہیں پھر کرنا ہے، اتنے میں اکاؤنٹ سیٹل کر دیں، ہم نہیں چھوڑتے. لیکن 3 بندے ایسے ہیں اگر ان کا رویہ آڈ ہو جائے، روڈ ہو جائے، تو رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا یلومون علی سوء الخلق، ان کی بری اخلاق کی وجہ سے، ان کی روڈنس کی وجہ سے، ان کی آڈ بیہیویئر کی وجہ سے آپ نے 3 بندوں کو کچھ نہیں کہنا. کتنے بندوں کو؟ ہاں، وہ کون کون ہے؟ المریض، پہلا کون ہے؟ اتفاق کرتے ہیں نا؟ کرتے ہیں نا، اللہ کے رسول کا فرمان ہے. آپ کو پتہ نہیں پیشنٹ کی حالت کیا ہوتی ہے، کتنا بیزار ہوتا ہے اپنے آپ سے، کتنا، یعنی جو بندہ بیماری میں مبتلا ہوتا ہے اس پر ڈبیٹ نہیں کرتا، بات نہیں کرتا. پایا والصائم حتی یفطر، فرمایا اور روزے دار جب تک وہ روزہ افطار نہ کر لے اسے کچھ نہ کہا کرے، اسے کچھ نہ کہا کرے. اور اگر وہ روڈ ہو جائے،
اس کا ایٹیچیوڈ جو ہے، اس کا بیہیویئر اگر سخت ہو بھی جائے دین یو ہیو ٹو ٹالریٹ، اس کو برداشت کر لیں، اسے کچھ نہ کہیں. اور فرمایا کہ والامام عادل، اور ایک اگر عادل امام ہے تو اس کو بھی کچھ نہ کہا کریں، چونکہ عادل بندہ جو ہے، سچا بندہ بسا اوقات پھٹ پڑتا ہے، اس کے لیے بھی نرم گوشہ رکھنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نگہبان فرشتوں کو ہدایت فرماتا ہے، ان اللہ یوحی الی الحفظۃ اللہ تکتبوا علی صوام عبیدی بعد العصر سیئۃ. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم فرماتا ہے کہ اے میرے ملائکہ، عصر کی نماز کے بعد، اس کی نماز کے بعد، ہاں، لا تکتبوا علی صوامی عبیدی بعد العصر سیئۃ، اگر یہ روزے دار سے کوتاہی ہوتی ہے عصر سے لے کے افطار تک تو تم نے اس کی خطا کو لکھنا نہیں ہے. اس کی خطا کو سبحان اللہ نہیں کہیں گے؟ میں تو نہیں کہلواتا سبحان اللہ، آج میرے کہلوانی ہے سبحان اللہ آپ سے. اللہ نے آپ پر احسان نہیں کیا کہ عصر سے لے کے، آپ دیکھیں عصر تک بندے کا ویسے ٹیمپو ٹوٹ جاتا ہے، ٹیمپرامنٹ لوز کر بیٹھتا ہے بندہ گرمی میں سارے. اچھا آپ اپنے آپ کو نہ قیاس کریں، آپ تو یہاں سے اٹھیں گے دفاتر میں جا کے قمر صاحب اے سی لگا کے بیٹھ جائیں گے، آپ تو آرام سے گاڑی پہ ہیں اے سی چلا کے وہاں جا کے بیٹھ جائیں گے. باہر بھی تو کوئی مزدوری کر رہا ہے نا، باہر بھی تو لوگ ہیں نا. سب لوگ میری اور آپ کی طرح آسودہ تو نہیں ہے کہ یہاں سے نکلیں گے دوسرے اے سی میں، وہاں سے نکلیں گے گھر میں اے سی میں، سب کو آسودگی تو نہیں. لیکن جن کو نہیں میسر اور وہ روزے دار ہیں، ان کے ٹیمپرامنٹ کا کیا عالم ہوتا ہے. عصر کے بعد تو ویسے بھی ہمت ٹوٹ جاتی ہے. مجھے نہیں دیکھا میرا کیا حال ہوا ہے. صبح سے میں رات کو 1.5 گھنٹہ سویا، اس کے بعد پھر 92 پہ جانا تھا، پروگرام تھا میرا نور قرآن، وہاں میں نے چوتھے پارے کی تفسیر بیان کرنی تھی، وہاں سے نکلا ہوں، دفتر سے نکلا ہوں، اپنا مدرسے سے نکلا، پھر یہاں لگاتار چل رہا ہوں. ابھی اندر بیٹھا جھونکے کھا رہا تھا، یہاں تو آ کے میری آواز نہیں نکل رہی تھی. یہ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے روشن چہرے میری نگاہوں کے سامنے کیے تو میری آواز توانا ہو گئی، وگرنہ شروع میں تو میں بیٹری میری بالکل ڈیڈ تھی، مجھ سے بات نہیں ہو رہی تھی. تو بندے کا ٹیمپرامنٹ لوز ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے ملائکہ اب تم نے یہ کام کرنا ہے کہ میرے اس روزے دار کی کسی خطا کو عصر کے بعد آپ نے درج نہیں کرنا. ٹھیک ہو گیا؟ 2-3 باتیں کر لیتے ہیں جی آپ کے روزے کے مسائل کے حوالے سے. فدیے کے حوالے سے میں نے ایک چھوٹا سا ہینڈ بل آپ کے حوالے کر دیا ہے، اس پر میں بات نہیں کرتا. میں فدیے کے بارے میں بات کر چکا ہوں. فوت شدگان کی بات بھی میں نے کر دی ہے کہ جو آپ کے لوگ فوت ہو جائیں، رخصت ہو جائیں اور انہیں روزے ان کے رہ گئے ہوں تو ان کا فدیہ بھی آپ نے ادا کر دینا ہے. اور اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے فدین اللہ احق بقضائہ، اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ حقدار ہے کہ اس کا قرض ادا کر دیا جائے. بھول کے اگر کچھ کھا پی لیا جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. من نسیہ وہو صائم. اچھا بڑا عجیب سا مزاج ہے. میں گاڑی میں بیٹھا، میرا ایک دم سے حلق میں پہلے کانٹے چبھے، سوئی چبھی، وہ میرے ساتھ بوٹل پانی کی ہوتی ہے. بچہ ساتھ بیٹھا ہوا، دورہ حدیث کا بچہ ہے، کہ 8ویں سال میں پڑھ رہا ہے. میں کہ بیٹا مجھے پانی دے دو. کہتے ہیں استاد جی تھوڑا روزہ ہے. اوہ میں کہ اچھا بیٹا رہنے دو. ہوتا ہے نا، ایسا ہو جاتا ہے نا سم ٹائم، بندہ کھا بھی بیٹھتا ہے. من نسیہ وہو صائم، جو بھول گیا ہو اور وہ حالت روزہ میں ہو، فاکل و شاربا، کھا بھی لے پی بھی لے، روٹی بھی پوری کھا لی ہے، مشروب بھی پی لیا، فلیتم صومہ، فرمایا میرے کریم آقا علیہ السلام نے کھا پی لیا کوئی بات نہیں، روزہ پورا کرو. روزہ کیا کرو؟ پورا کرو. فرمایا فإنما أطعمه اللہ وسقاہ، اس لیے کہ تجھے اللہ نے کھلایا ہے، اللہ نے پلایا ہے. اللہ ہی نے کھلایا ہے، اللہ نے پلایا ہے. اگر اللہ چاہتا، اگر اللہ رب العزت چاہتے تو وہ آپ کی یادداشتوں میں وہ چیز واپس لے آتے کہ میں روزے دار ہوں. اگر رب نے بھلا دیا تو بھلانے والا تو وہی ہے نا، کوئی اور تو نہیں. تو فرمایا یہ جو تجھے کھلایا تو تیرے رب نے کھلایا، پلایا تو تیرے رب نے پلایا. میرے نواسے کا ٹیلی فون آیا تھا نیو یارک سے، کہتا ہے نانا ابو وہ ماما روزہ نہیں رکھنے دیتی. تو میں کیا ہاؤ مینی ایئرز آر اولڈ یو آر، کتنے سال کے؟ کہ نانا ابو آئی ایم 10 years old. میں نا 10 سال کا ہوں. میں کہ بیٹے روزہ نہیں رکھنا، ابھی آپ نہ رکھیں. کہتے نہیں میں نے رکھنا ہے. میں کہ اچھا میں آپ کی والدہ سے بات کرتا ہوں. بعض گھروں کے اندر تقوی اور نیکی کا رجحان ہوتا ہے.
سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہے کہ ہمیں شروع سے روزوں کی پریکٹس کروائی جاتی تھی، اور ہم جب بہت بھوک لگتی نا شدت سے رونے لگتے تو رسالت امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کو اون کی بنی گڑیا دے دو، ہمارے حوالے گڑیا کر دی جاتی، ہم کھیل میں مشغول ہو جاتے، ہمیں روزہ بھول جاتا اور ہم اپنا روزہ پورا کر لیتے۔ یہ تربیت کا ایک مرحلہ ہے، لیکن فقہی قاعدہ اور ضابطہ کیا ہے یہ آپ مجھے بتائیں گے، میں نہیں بتاؤں گا۔ روزہ کتنی عمر میں رکھنا چاہیے؟ 22 سال، 12 سال، کوئی تھوڑا سا 1-2 سال زیادہ نہ کر لیں، اگر آپ اجازت دیں تو تھوڑے 12 سال کی کہیں اور آواز کوئی کہیں سے، یہ 14-15 سال، میرا خیال ہے 14 کو چھوڑ کے 15 اور 15 سے 16 پر آ جاتے ہیں، ان بٹوین 15 to 16 ایئرز اولڈ، 15 سے 16 سال کا روزہ فرض ہو جاتا ہے۔ روزہ کیا ہو جاتا ہے؟ فرض ہو جاتا ہے، لیکن بچے کو شروع سے پریکٹس کروانی چاہیے۔ سعودی عرب میں عید پڑھ کے آپ تشریف لے آئے ہیں، اور یہاں تو ابھی روزہ ہے، تو کیا کیا جائے؟ میں تو عید پڑھ لی، میں 30 پورے کر کے آیا ہوتے یار، 30 میرے پورے نہیں ہوتے، میں نے 30 پورے کر لی ہیں۔ میں لاہور میں نے لینڈ کیا ہے، یہاں تو آپ روزہ رکھ رہے ہیں، صبح سحری کھانی، رات کو میں نے لینڈ کیا، صبح کہتے ہیں ہمارا روزہ ہے، میرے 30 پورے ہیں، میں نے عید بھی پڑھ لی وہاں، یہاں روزہ ہے، کیا کروں میں؟ کیا کرنا چاہیے؟ کیا رکھ لینا چاہیے؟ وہ تو 31 ہو جائیں گے، کوئی بات نہیں۔ تو وہ روزہ فرض ہوگا یا نفلی ہوگا؟ سورۃ بقرہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، تم جس جگہ بھی موجود ہو اگر وہاں ماہ سیام چل رہا ہو تو آپ نے وہاں روزہ رکھنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ سورۃ بقرہ۔ آپ کیا کریں گے؟ اب اس کو ریورس کریں، آپ اس کو ریورس کریں، روزے یہاں ہوئے 28 یا 29، آپ فلائی کر گئے، وہاں پہنچے، وہاں عید پڑھی جا رہی ہے، رمضان ختم ہو گیا، تو آپ روزہ رکھ لیں گے؟ وہ آپ کے 28 ہوئے ہیں تو 28 تو روزے ہوتے نہیں ہیں، پھر کیا کریں گے؟ کیا کرنا چاہیے؟ کہ حل بھی ریمیڈی تو بتایا کریں، آپ ریمیڈی نہیں بتاتے آپ۔ اب میں عید پڑھوں یا میں روزہ رکھوں؟ عید پڑھوں، کوائٹ وائس پیپل یو آر۔ اور وہ جو ایک رہ گیا وہ کہاں جائے گا؟ قضا؟ چلے جی بالکل ٹھیک ہے، انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا جو جگہ ہوگی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ الصوم یوم تصومون، روزہ رکھو جب لوگ بھی روزہ رکھ رہے ہوں، جب کیا ہو؟ لوگ بھی روزہ رکھ رہے ہوں، والفطر یوم تفطرون، اور جب سارے افطار کر رہے ہوں تو تم نے بھی کیا کرنا ہے؟ اگر سارے عید سیلیبریٹ کر رہے ہیں تو آپ نے بھی کیا کرنا ہے؟ عید کو سیلیبریٹ کرنا ہے۔ اور کوئی دیکھتے ہیں جی، کوئی اگر ہائپوگلائسیمیا ڈائبٹک ہونے کی وجہ سے یہ حالت خراب ہو جائے تو کیا روزہ پھر افطار کر دینا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ کر لینا چاہیے۔ کیا ہے؟ روزہ افطار اگر ایسی حالت ہو جائے کہ بلڈ پریشر شوٹ اپ کر گیا ہے، یہ کوئی خدا نخواستہ ایسی ڈیزیز ہے جسے جان جانے کا خطرہ ہے، تو آپ کو روزہ افطار کر لینا چاہیے۔ روزہ کیا کر لینا چاہیے نہ؟ تو اب کیا کریں؟ قضاء یا کفارہ؟ قضاء یا کفارہ؟ میں ڈائبٹک پیشنٹ ہوں اور میں نے صبح انسولین لے لی، یہ جسٹ میں نے ٹیبلٹ لے لی، کھایا بھی میں نے ایک سلائس ہے، آہستہ آہستہ شوگر کا لیول ڈیکریز ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ مجھے ایک دم سے میری کنڈیشن جسٹ لائک ٹو ہائپوگلائسیمیا تک میں اس طرف میں جا رہا ہوں، اور پتہ ہے کہ میری جان جو ہے وہ میرے لبوں پر ہے، تو کیا کیا جائے؟ روزہ افطار کر لیا جائے گا۔ اب میں 60 روزے رکھوں؟ کتنے روزے رکھوں گا میں؟ قضاء یا کفارہ؟ چلے ٹھیک ہو گیا جی، آگے بھی مسائل بتائیں گے، اور ایک چھوٹا سا مسئلہ، ایک زکوٰۃ کا مسئلہ بتا کے میں گھڑی باندھ لیتا ہوں اور اطمینان بھی آپ کو دلاتا ہوں، تکیہ بھی اٹھا دیتا ہوں۔ پلاٹ لیا جی میں نے، پلاٹ ایک خریدا میں نے، اور وہ خریدا میں نے رہائش کے لیے۔ صبح کل میں نے ایک پلاٹ لیا جی، میں نے لیا نہیں ہے، جسٹ آئی ایم سائٹنگ این ایگزامپل، میں مثال سے کل میں نے ایک پلاٹ لیا 1.5 کروڑ روپے کا، اور میرا ارادہ تھا میں نے گھر بنانا ہے، اور اچانک میرا 4 دن بعد ارادہ بدل گیا کہ نہیں یار اس کو بیچ دیتا ہوں۔ کیا کر دیتا ہوں؟ زکوٰۃ بھی میں دے رہا ہوں، پلاٹ میں نے بیچ دیا، کیا ہوگا؟ زکوٰۃ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ دیکھیں اب وہ رقم جو کہ میری
پروفٹ میں آ گئی، میرے پاس آ گئی زکوٰۃ، اس کی میں ادا کروں گا۔ سم ٹائم خریدتے وقت نیت جو ہوتی ہے رہائش کی ہوتی ہے، 6-7 سال پلاٹ آپ کا پڑا رہتا ہے، آپ اس کو نہیں بیچتے، آپ نے گھر بنانا ہے، نہیں بناتے گھر، اس پر زکوٰۃ دی جائے گی یا نہیں دی جائے گی؟ 8 سال سے پڑا ہے، قیمت بڑھتی چلی جا رہی ہے، ارادہ خریدتے وقت یہ تھا، لیکن درمیان میں ارادہ چینج بھی ہو گیا 4 سال کے بعد کہ یار میں نے اس کو بیچ لینا ہے، ذرا پرائس اور بڑھ جائے میں بیچ دوں گا، اب زکوٰۃ دیں گے؟ نہیں دیں گے۔ اب بھی زکوٰۃ ہمیشہ یاد رکھیے گا، بوقت خرید جو نیت ہوتی ہے اس کا اعتبار ہوتا ہے، اس کا کیا ہوتا ہے؟ اعتبار ہوتا ہے۔ اور وگرنہ جو ہے اگر بوقت خرید نیت تجارت کی ہے، بیچنے کی ہے، تو پھر تو زکوٰۃ ہوگی۔ اگر رکھنے کی نیت تھی لیکن سال بعد 2 سال بعد بدل گئی تو پھر اس پر جو ہے وہ زکوٰۃ نہیں ہوگی، مال تجارت پر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ زیورات اولاد کے نام کر دیے ہیں تو کیا زکوٰۃ دے گی اولاد؟ نابالغ اولاد ہے، نابالغ پر زکوٰۃ ہے؟ میں نے اپنی نابالغ بچی کے نام سارا زیور جو تھا کہ 28-29 تولے 30 تولے اس کے نام کر دیا ہے، زکوٰۃ کون ادا کرے گا؟ کوئی کرے گا زکوٰۃ ادا؟ میری تو ملک نہیں ہے، نابالغ پر زکوٰۃ نہیں، وہ زکوٰۃ اس کی ادا نہیں کی جائے گی۔ کوئی سوال اگر کرنا ہو تو کر لیجیے گا۔ یہ حج کے لیے پیسے میں نے رکھے تھے جی، حج کے لیے زکوٰۃ دینی ہے، اتنے نیک مقصد کے لیے میں نے پیسے رکھے، بڑی مشکل سے میں نے 2.5 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ اکٹھا کیا ہے، لیکن ابھی وہ مجھے ایجنٹ نے جو ہے وہ کوئی سگنل نہیں دیا گرین، وہ پیسے میرے پاس جمع ہیں، اس پر زکوٰۃ میں دوں؟ وہ تو اتنے نیک مقصد کے لیے پیسے پر بھی زکوٰۃ دینی چاہیے۔ جی ہاں، زکوٰۃ اس پر بھی ادا کی جائے گی، اس پر بھی زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور دین کی راہیں کشادہ فرمائے۔ آپ سنتے ادا فرما دیجیے۔